جمعرات اور جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، اس میں سے چند حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ یعنی ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے، ایک اہم طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات۔ فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے، اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جو خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں۔ یعنی وہ صرف جمعرات اور جمعے کے دن زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جمعرات کی رات فضول باتوں میں گزارنی ہے، جمعہ کا دن کھیل کود میں گزارنا ہے۔ یہ خاص وقت ہے درود پڑھنے کا، یہ خاص وقت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں گویا حاضری دینے کا۔ ایک اور حدیث سنیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے، پھر بھی کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے مدنی چل کے ناظرین، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور خوب درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اب دل کو تھام لیجیے، اپنے حواس قابو میں رکھیے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں جس میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو اپنے ہی دیدار کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اگر میری زیارت کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب غور سے سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 25 بار قل هو اللہ شریف، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور 25 بار قل هو اللہ شریف۔ پھر میرے آقا فرماتے پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جو میری زیارت کرے گا اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ باوضو ہو کر، تیاری کر کے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فوکس کے ساتھ جمعرات کی رات یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ضرور کرم ہوگا۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، اور جب انہوں نے خود ہی یہ تعلیم دی ہے تو مجھے بہت امید ہے کہ نہ جانے اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے اور ہمارے بہت سارے ناظرین کو نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا اپنے گھر سے نکلے اور کسی باغ کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کی طرف رخ کیا اور سجدے میں چلے گئے۔ میں انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر ہوئی اور دیر ہوئی، اور لانگ ہو گیا سجدہ، کافی لمبا ہو گیا۔
مجھے ڈر لگا کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کریم نے سجدے کی عالم میں ہی تو روح قبض نہیں فرما لی، اتنا طویل سجدہ۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے سر مبارک اٹھایا اور جب آہٹ محسوس ہوئی تو فرمایا کون ہے پیچھے؟ کہ حضور عبد الرحمن۔ کہ عبد الرحمن کیا کام ہے؟ کہ حضور میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا اور آپ نے سجدہ کیا اور اتنا لانگ، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح قبض تو نہیں ہو گئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو انہوں نے اس کی ریزن بیان کیا کہ کیوں اتنا طویل سجدہ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے، جب بھی یاد رکھیے وہ حدیث جس میں نبی پاک بیان کریں اور فرمان رب کا ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اے عبد الرحمن، اتنی بڑی نعمت میرے امتیوں کو ملی، اس نعمت کے شکرانے پر میں نے یہ سجدہ کیا تھا۔ اب ذرا غور کریں، درود کون پڑھے گا؟ امتی۔ رحمت کس پر نازل ہوگی؟ امتی پر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تو اس امت پر مہربان ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی ہم پر کہ ایک درود پڑھیں تو رحمت نازل ہو، سلام پڑھیں تو سلامتی نازل ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا ہے۔ بیماریاں الگ چل رہی ہیں، وائرس الگ چل رہے ہیں، پرابلمز الگ چل رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو درود پاک ایک ایسا فارمولا ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے، کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی درود پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک ٹپ بھی دے دیتا ہوں، تقریباً آپ جتنے لوگ ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو جو واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی صحت کے لیے اچھی چیز ہے، واک کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں، اپنے واکنگ ٹائم کو ذکر ٹائم بنا دیں، جہاں بھی واک کرتے ہیں، چاہے آپ ٹریڈ مل پہ کرتے ہیں یا کسی پارک میں جا کے کرتے ہیں، جب بھی واک کریں آپ شوز پہنتے ہی ہوں گے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی لے لیں۔ اس واکنگ میں اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ لیکن اگر آپ چلتے چلتے درود پڑھ رہے ہیں، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ایک پرٹیکولر اچھی تعداد میں درود آپ پڑھ لیں گے، دوسرا جدھر جدھر چلتے ہوئے جائیں گے وہ ساری جگہ آپ کے درود پڑھنے کی گواہ بن جائے گی۔ کلمہ پاک بھی پڑھ لیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیں، کچھ آپ تعداد طے کرنے کی، اتنی تسبیح میں نے کلمہ پاک کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ کی پڑھنی ہے، الحمدللہ کی پڑھنی، درود کی پڑھنی، 30 منٹس 40 منٹس واٹ ایور ٹائم جو آپ واک کر رہے ہیں، اگر اس کو درود ٹائم اور ذکر ٹائم بنا لیں۔ آپ سوچیں ہمارے جو اسلاف تھے نا، وہ بڑے کمال کے لوگ تھے، ان کو احساس تھا زندگی کا کہ یہ ایک ایک سانس، ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ ایک بار کسی سڑک سے گزرے، دوبارہ گزرے وہاں سے، تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گئے تھے، کہا میں سڑک سے گزرا تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں جہاں جہاں سے گزروں وہاں رب کا ذکر کرتے ہوئے جاؤں، وہ ساری جگہ میرے اللہ کے ذکر کی گواہ بن جائے۔ اور یہ اتنا ایفرٹ لیس نیکی ہے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ آئی تھنک 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، مگر آپ کو پتا ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کما لیا؟ آپ جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہوں، آپ کبھی اپنی پوری ارننگ جو بھی آپ مہینے میں کماتے ہیں، چاہے وہ ملینز میں ہو، اس کو کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے بنتے ہیں، تو وہ چند روپے ہی بنیں گے، چند 100 روپے ہی بنیں گے، کیونکہ پورے مہینے کی ہے نا۔
30 سیکنڈز میں بلینر بھی چند 100 روپے کماتا ہے، چند ہزار کما لے گا، مگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں ابھی کیا کمایا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے within seconds۔ اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں، سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم ہو۔ نماز تو پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش۔ ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور ان 3 لوگوں میں 3 پرابلمز تھے۔ ایک برس کا مریض تھا، برس کہتے ہیں جس کے جسم پر وائٹ داغ لگ جاتے ہیں، پورا جسم وائٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ ان تینوں کی اللہ کریم نے آزمائش فرمائی، ایک فرشتہ بھیجا، وہ برس کے مریض کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہتا بس میری ایک ہی خواہش ہے، میرے یہ داغ دور ہو جائے، میری جسم باڈی بیوٹیفل ہو جائے، بڑا عجیب سا میرا چہرہ ہو گیا ہے، میری باڈی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، اللہ کرے یہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہا اور مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ کہتا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو اس کو 10 حاملہ اونٹنیاں فرشتے نے دے دی جس میں بچے بعد میں ہونے تھے۔ آگے گیا تو گنجا ملا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے۔ کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ بس ایک ہی خواہش ہے، بال آ جائیں اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر دم کیا، اس کے بال آنا شروع ہو گئے۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، تو اس کو حاملہ گائے دے دی۔ اور آگے گیا تو وہ تیسرا اندھا تھا۔ کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بس آنکھیں چاہیے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی، اندھا ہوں میں۔ اس کی آنکھوں پر دم کیا، اس کو آنکھیں آ گئی ہیں۔ اور کہا اور مال کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں، اس کو حاملہ بکریاں دے دی اس نے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تینوں کے مال میں بھی بڑی برکت ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹنی والے کے پاس، برس والے کے پاس اونٹنی کی وادی بھر گئی، اتنی اونٹنیاں ہو گئی تھوڑے دنوں میں، اور جو بال جس کو چاہیے تھے بال تو آ گئے، اور اس کے پاس بکریاں ہی بکریاں، پورے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے، اور جس کو آنکھیں چاہیے تھی اس کو آنکھیں بھی مل گئی، اور اس کے پاس بھی گائیں کی جو ہے نا فراوانی ہو گئی۔ Now they become well off، پیسے والے ہو گئے، اس زمانے کے بلینرز ہو گئے۔ اب وہ فرشتہ تھوڑے عرصے بعد پھر گیا، برس کا مریض بن کر۔ فرشتہ اس کی جو اپیرنس تھی وہ خود بھی اب وہ برس کے جو مریض کے داغ ہوتے ہیں نا اسی چہرے میں اس بندے کے پاس گیا اور کہتا بھائی میں بڑا پریشان ہوں، دیکھو میں برس کا مریض ہوں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، مسافر بھی ہوں، اتنی اونٹنیاں ہیں تمہارے پاس، ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ وہ کہتا نہیں میں تمہیں تو نہیں دے سکتا۔ کہ تم وہی نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کریم نے پچھلے دنوں تمہارے دن اچھے کیے۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں تو خاندانی پیسے والا ہوں۔ اپنی اوقات بھول کر وہ کہتا ہے میں تو یہ سب میرے آباء و اجداد کا مال ہے، میں تو پہلے سے ویل آف ہوں، میں تو بالکل ٹھیک تھا، تم وہ نہیں جس کو بیماری تھی۔ کہتا نہیں، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ پہلے جیسا تجھے کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے یہ دعا کی اور آگے چلا گیا۔ اب اس کے پاس پہنچا جس کے بال نہیں تھے، اس کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ اللہ کے نام پر دو، تمہارے پاس تو بڑا مال ہے۔ کہتا نہیں میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہیں تم تو تھوڑے دنوں پہلے تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں دیا۔ کہتا نہیں یہ سب میرے باپ دادا کا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں، ہمارا تو ایک خاندانی کام ہے۔ اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ فرشتہ جو ہے اندھا بن کر اب اس اندھے کے پاس گیا، کہا کہ بھائی میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، اتنے سارے تمہارے پاس جانور ہیں، اتنی بکریاں، ایک بکری مجھے دے دو۔ اندھا کہتا تم صحیح کہتے ہو، میں بھی تھوڑے دنوں پہلے اندھا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ آنکھیں بھی مجھے میرے رب نے دی ہیں، یہ مال بھی میرے رب نے مجھے دیا، تمہیں جو چاہیے اس میں سے لے لو، مجھے بالکل اچھی طرح احساس ہے کہ اندھا کیسے زندگی گزارتا ہے۔
فرشتے نے کہا مجھے چاہیے کچھ نہیں، اس کو برکت کی دعا دی اور وہ چلا گیا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ اس قدر ہم سب کے لیے اس میں میسج اور درس ہے۔ اچھا وہ دونوں برباد ہو گئے، جس کو کہا نا فرشتے نے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پہلے جیسے ہو جاؤ، وہ واپس پہلے جیسے ہو گئے، ساری نعمتیں چلی گئیں۔ مگر اس واقعے سے دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا، یہ فقط رب کی عطا ہے، ہماری کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ ہمارے وہی دو کان ہیں جو فقیر کے ہوتے ہیں، وہی دو آنکھیں جو اس کے پاس بھی ہیں۔ ایک غریب آدمی سگنل پر ہماری گاڑی کھلتی ہے تو ہماری گاڑی پر وائپر لگاتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آج وہ وائپر والا اور میں اسی گاڑی میں بیٹھنے والا ہوں، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ مگر کبھی کبھی انسان کو یہ باتیں یاد نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے سب میں نے کیا ہے، یہ میری عقل ہے۔ نہیں جناب، اگر ہوشیاری سے ہی پیسے ملتے ہوتے، عقل سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے دنیا کے پروفیسر اربوں پتی ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، پیسہ عقل ہوشیاری سے نہیں، مقام عقل ہوشیاری سے نہیں، اللہ کی عطا ہے، جس کو رب چاہے عطا فرمائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ یہ رب جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، یہ جب اسی نے دیا ہے پھر تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جو جتنا شکر ادا کرتا ہے، جو جتنا اللہ کا احسان مانتا ہے، جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اتنی بڑھتی ہیں۔ اور جو عقل کہتے ہیں نا، اس کی ٹون ہی بدل جائے، اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے، اس کو پھر برباد ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ نعمتوں میں اضافے کا فارمولا بھی یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہیں، اس کو زوال نہ ہو، یہ ہماری نعمتیں چھن نہ جائیں، تو اس کا فارمولا یہی ہے کہ شکر ادا کرتے رہیں، مالک یہ تیری عطا ہے، تیری مہربانی ہے۔ اور تکبر نہ کریں، پراؤڈ نہ کریں، اپنا کمال نہ سمجھیں، اور پھر اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے رہیں۔ اچھا اس میں جو ہے نا ایک اور کمال کی بات پتہ کیا ہے کہ نارملی ہم کہتے ہیں، ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کیا شکر کرنا چاہیے، لیکن شکر جو ہے نا اس کا ایشو یہ ہے کہ ہم سمجھتے صرف زبان سے ہی شکر ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی۔ صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا، پریکٹیکلی بھی شکر ہوتا ہے۔ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں، اسے ناراض بھی کرتا رہوں، یہ کیسا شکر ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا ایک ملازم ہو، آپ کے پاس آئے کہ صاحب مجھے کچھ قرضہ چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، آپ نے کہا چلو بیٹا میں نے تمہاری ہیلپ کر دی۔ اچھا وہ کیسا؟ بڑی مہربانی۔ آپ کا بیٹا ذرا یہ گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دو، وہ تو نہیں رکھوں گا۔ بیٹا ذرا گاڑی نکالو، وہ بھی نہیں نکالوں گا۔ اچھا کل ٹائم پہ آنا، نہیں ٹائم پہ نہیں آؤں، آپ کی مہربانی۔ مہربانی بھی کہہ رہا ہے اور بات بھی نہیں مان رہا ہے، تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ یا تو اسے فائر کر دیں گے کہ عجیب شکر ہے، عجیب تھینکس ہے، کہ زبان سے تھینکس کہہ رہا ہے، بات ایک بھی نہیں مان رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو زبان سے تو تھینکس ادا کر رہے ہیں، زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پریکٹیکلی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ایکچولی پوری باڈی کا شکر ہے، آنکھوں سے لے کر، سر سے لے کر، ہاتھ سے لے کر، پیر سے لے کر، یہ پوری باڈی کا شکر ہے کہ یا اللہ آنکھیں دی، پیر دیے، ہاتھ دیے، سب تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں۔ اتنی سی دیر لگتی ہے نماز میں، اس کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ فرمایا حرام نہ کماؤ، حرام کما رہے ہیں، حلال کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ یہ کیسا شکر ہے؟ ایکچولی شکر اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ یقیناً زبان سے شکر ادا کرنا ہے، مگر لاجیکلی بھی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ شکر یہ ہے کہ جس نے دیا ہے نا اس کو ناراض نہ کریں۔ ہونا کیا چاہیے ویسے اگر آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں؟ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہمیں صدقے بڑھانے چاہیے نا، ہمیں صدقے بڑھانے چاہیے، ہمیں شکر بڑھانا چاہیے۔ مگر ادھر حال یہ ہے کہ بندے کے بعد جب تھوڑا ہوتا ہے نا تو وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے کل پرزے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ بندہ کہتا ابھی تو دن آئے عیش کرنے کے، ابھی تو موج کرنے کے دن آئے، کتنے ٹائم سے رکا ہوا تھا بھائی، مال ہی نہیں تھا، پیسہ ہی نہیں تھا، مقام ہی نہیں تھا، ابھی تو ٹائم آیا ارمان پورے کرنے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے،
عقل مندی یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں. ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں، اور پھر بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں کہ یار ٹینشن بہت ساری ہے. اچھا، اسی واقعے سے ایک اور بڑا زبردست میسج ملتا ہے کہ آزمائش جو ہے نا وہ صرف بیماری نہیں ہے. ہم نے آزمائش کا بھی جب خود ہی کانسیپٹ بنا لیا، یار یہ بندہ بڑی آزمائش میں. کیا آزمائش میں؟ بیمار ہے. اچھا، یہ کیا آزمائش میں؟ قرضے میں. یہ کیا آزمائش میں؟ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. یقیناً یہ آزمائش ہے، لیکن آزمائش صرف یہ نہیں ہے، آزمائش نعمتیں دے کر بھی کی جاتی ہے. ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو تو دیا، جو مانگا وہ دیا نا اللہ نے، اور یہی تو چیکنگ تھی. ہم میں سے ہو سکتا ہے یہاں کوئی بیچارہ بیماری میں، اللہ کرے نہ ہو، بیماری میں نہیں ہوگا، یا کسی قرضے میں نہیں ہوگا، کسی بزنس پرابلم میں نہیں ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے. ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں دی گئی ہیں نا، یہ بھی آزمائش ہے. یہی تو چیکنگ ہو رہی ہے کہ دے رہے ہیں تو فرما بردار بن رہا ہے یا نافرمان بن رہا ہے. ایک بڑی پیاری بات علماء سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے، ہاؤ وی کین جج کہ جو مجھے ملا ہے یا مل رہا ہے یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے. کوشچن ہے نا. بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا پھر بھی ترقی پہ ترقی، کاروبار بڑھتا ہی جا رہا ہے، عہدے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ایک کمیٹی کا چیئرمین، دوسرا کا بھی چیئرمین، ادھر بھی آگے ترقی. پتہ چلا نہ اللہ کی کوئی فرما برداری کر رہا ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں. اب بندہ کہتا ہے نعمتیں مل رہی ہیں. تو یہ کیسے ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب علماء نے دیا. فرمایا یہ چیک کر لو کہ جو تمہیں مل رہا ہے اس کے ملنے کے بعد تم اللہ سے قریب ہو رہے ہو تو سمجھ لو یہ نعمت ہے، اور مل بھی رہا ہے اور تم رب سے دور بھی ہو رہے ہو، سمجھ لو یہ آزمائش ہے. اب میں اور آپ یہ چیک کر لیں کہ میں جب کم چیزیں تھی میرے پاس، جب ویلتھ کم تھی یا ہیلتھ کم تھی یا سورسز کم تھی، ریسورسز کم تھی، نام کم تھا، شہرت کم تھی، تب میں اللہ کے قریب تھا، یا یہ بڑھتی گئی اور میں رب سے دور تو نہیں ہوتا گیا؟ اس کا مطلب تو مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کا مطلب تو مجھے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو پلیز کم آن رائٹ پاتھ. عقل بھی یہی کہتی ہے، لاجک بھی یہی کہتی ہے. جس درخت پر جتنے پھل لگتے ہیں نا وہ درخت اتنا ہی جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے. آجزی، انکساری، ہمبل، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، جھک جائے بندہ. اور کبھی کبھی اکیلے میں آنسو بھی بہائے کہ مالک اس قابل نہیں جو تو نے دے دیا، میری تو کوئی ایسی اچھا عمل نہیں ہے. سوچئے نا، ہم جب کبھی کسی کو ہیلپ کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، زکات دیں، تو لوگ اتراتے ہیں، پراؤڈ کرتے ہیں، میں اس کو دے رہا ہوں، میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں. بھائی یاد ہے نا میں نے تیرا کام کیا تھا، تجھے زکات دی تھی، تیرے بچی کی شادی کرائی تھی. خدا را کبھی یہ نہ کرنا. خدا کی قسم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سجدہ کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا، میرے بچے بھی سگنل پر کھڑے ہو سکتے تھے. آج میرے بچوں کو تو نے یہ دن نہیں دکھائی، یہ فقط تیری مہربانی ہے. لیکن ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں تمام چیزوں کو. تو یاد رکھیے کہ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ رب کی عطا ہے. اب ایک واقعہ اور اس کے اندر کتنے سارے لیسن ہیں.